السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اردو بنگلہ ٹیٹ ابھیارتھیوں سے۔ دوستو، یہ آپ کے لیے بہت ہی سنہرا اور آخری موقع ہے کہ اگر آپ جو ریلی اور گھیراؤ ہونے والا ہے اگر اس میں شامل ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ شامل نہیں ہو سکتے ہیں تو اپنے پاؤں میں ہی کلہاڑی مار رہے ہیں، کیونکہ نئی شکشا نیتی جس میں بحالی کی پرکریا کو بہت ہی جٹل بنا دیا گیا ہے۔ ٹیچر بننا گویا کہ آئی ایس بننا اس سے آسان نظر آئے گا، آپ کو اتنا جٹل کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس ریلی میں آئیں اور شرکت کریں، زیادہ ہزاروں کی تعداد میں آ کر، اور سہیوگ کریں، سنگھ کو مضبوط کریں تاکہ آپ کی بحالی جو ہے سنشچت ہو سکے۔ تو دوستو، 2 جون کی آپاتکالین بیٹھک ہوئی اردو بنگلہ ٹیٹ ابھیارتھیوں کا، اس میں کیا کیا باتیں ہوئیں، ساری باتیں آئیے جانتے ہیں مفتی حسن رضا امجدی سے۔ اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے سنتے ہیں مفتی حسن رضا امجدی وہ کیا بتا رہے ہیں کہ کیا کیا باتیں ہوئی 2 جون 2019 کو بیٹھک میں۔ السلام علیکم، میں حسن رضا امجدی بول رہا ہوں پٹنہ سے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے اور حکومت کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے ایمرجنسی اور تتکالین میٹنگ گاندھی میدان میں رکھا تھا۔ اس میٹنگ میں ہم سب لوگوں نے مل کر کے یہی فیصلہ کیا کہ جتنا جلد ہو سکے اتنے ہی جلد حکومت کے ایم ایل سی یا ایم ایل اے کا پرزور انداز میں پورے بہار کے ایک ایک امیدوار مل کر کے ہم لوگ گھیراؤ کریں اور یہ ان کے سامنے مانگ رکھیں کہ پردھان سچیو آر کے مہاجن یا مکھ منتری سے ہمیں ملاقات و بات کروائے جائیں۔ جب تک کہ یہ مانگ پوری نہیں ہوگی تب تک کہ اس ایم ایل سی یا ایم ایل اے کے آواز پر پرزور انداز میں پردرشن جاری رہے گا۔ دوسری بات کہ پروفیسر غلام گوز صاحب سے ہماری مکمل اور تفصیلی گفتگو ہوئی۔ میں نے یہ کہا کہ 2011 اور 2017 کے امیدواروں کو حکومت بہار بحال کرنے جا رہی ہے، لیکن 13 کے اردو بنگلہ اسپیشل ٹی ای ٹی امیدواروں کو نظر انداز کرتی ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ کل ہمارے یہاں دعوت افطار ہے، انشاءاللہ پرزور انداز میں عید کے بعد اس کام میں ہم بھیج جائیں گے اور لگ جائیں گے، کیونکہ اب تم لوگوں کا راستہ تقریباً صاف ہو چکا ہے۔ حکومت کے طرف سے ہری جھنڈی تقریباً مل چکی ہے، کیونکہ سرکار کے شکشا وبھاگ کے آپت سچیو امیت کمار نے کہا تھا کہ اگر سمان کم سمان ویتن کا فیصلہ سرکار کے پکش میں اگر آتا ہے تو اردو بنگلہ اسپیشل ٹی ٹی گریس پاس امیدواروں کی بحالی پکی ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آنے کے بعد میں ہم نے ملاقات کیا تھا بہار سرکار کے آپت سچیو امیت کمار سے، انہوں نے کہا کہ آپ کی بحالی مکمل ہوگی۔ اس بات کی جانکاری ہم نے آج غلام گوز صاحب کو دیا تو انہوں نے کہا کہ امید یہی ہے کہ انشاءاللہ بحالی کے راستے صاف ہو چکے ہیں، اب آپ لوگ کی بحالی ہوگی، ضرور ہوگی، کام مکمل ہوگا، لیکن عید کے بعد میں پرزور انداز میں ہم کام میں بھیریں گے، ان کا یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد میں ان کے باڈی گارڈ فیروز صاحب سے ہم نے ملاقات کی، بہت کافی دنوں تک کے بات چیت ہوئی۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کہیں جانا کتنا مشکل اور کتنی کٹھنائی اور کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، یہ آپ بہت اچھے سے آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ بالخصوص پٹنے میں اتنی گرمی اور اتنی سخت دھوپ کہ اب میں بتا سکوں، 10 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد نکلنا مشکل ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہم نے حالات سے مقابلہ کرنا سیکھا ہے اور ہم نے گھٹنے ٹیکنا نہیں بلکہ کربلا کے میدان سے ہم نے مقابلہ کرنے کا طریقہ سیکھا ہے۔ سرکار امام حسین کی زندگی کو ملاحظہ کیا ہے اور پڑھا ہے، وہاں سے ہمیں مردانگی ملی ہے مقابلہ کرنے کی۔ انشاءاللہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ غلام گوز صاحب کا بھی سمرتھن ملا ہے اور ان کے باڈی گارڈ فیروز صاحب کا بھی سمرتھن ملا ہے۔ اس کے بعد میں ہم سیدھا پہنچے غلام رسول بلیاوی صاحب کے آواز پہ۔ ان کے آواز پہ جانے کے بعد میں غلام رسول بلیاوی صاحب حیدرآباد گئے ہوئے تھے، لیکن ان کے پی اے آصف صاحب سے ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی۔ گفتگو ہونے کے بعد میں ایک بہت بڑی بات سامنے آئی، وہ ناراض چل رہے تھے۔ ان کی ناراضگی کی میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے صاف اور کھلے لفظوں میں کہا کہ کیا بلیاوی صاحب آپ لوگوں کو کیا بگاڑا ہے؟ ہم لوگوں نے کہا کچھ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا
कि कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो रातों दिन गाली फेसबुक पे व्हाट्सएप पे उनको दे रहे हैं। मैंने लाइल्मी का इजहार किया, मैंने कहा कि मुझे इस बात की तो जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी गलती हमारे कुछ बच्चे, हमारे कुछ भाइयों ने और हमारे उम्मीदवारों ने कर दिया है तो मैं उन उम्मीदवारों की तरफ से मैं माफी में मांगता हूं। और खुदा के वास्ते गरीब, नातवाम, मुफ्लिस, कमजोर, मजबूर, लागर उम्मीदवारों, बहनों और भाइयों के ऊपर में बराए मेहरबानी कौम समझ करके आप रहमो करम कर दीजिए। थोड़ी सी आपकी परेशानी, थोड़ी सी आपकी मेहनत, थोड़ी सी आपकी मदद पूरे बिहार के मुसलमानों के ऊपर में एक एहसान की शक्ल में नजर आएगी। उन्होंने कहा क्या कि ठीक है बलियावी साहब को आने दीजिए, लेकिन वो काफी नाराज चल रहे थे। तो जो लोग मुस्लिम रहनुमाओं को जो गाली देते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बगाली से उनको क्या होने वाला है। अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मत मारिए, खुदा के वास्ते जो काम हो रहा है होने दीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो दूसरे को कुछ मत बोलिए, या तो खुद से कीजिए। अगर ताकत तो कुव्वत है तो खुद से कीजिए, नहीं ताकत तो कुव्वत है तो दूसरे को पीछे खींचने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि पूरे बिहार की जिंदगी जुड़ी हुई है। हमको उन्हीं लोगों का पैर हाथ पकड़ करके झुक करके काम करवाना है। मैं पूरे बिहार के उर्दू बांग्ला स्पेशल टीईटी उम्मीदवारों से गुजारिश करता हूँ, इंशाअल्लाह समर्थन मुकम्मल और चार जानिब से आज हमें मिला है, हमें खुशी है। अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की राय ये जाननी है कि क्या आप हजारों हजार की तादाद में आप पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। इसका जवाब आप पूरे बिहार के उम्मीदवार कमेंट करके आप बताएं। अगर आप पहुंचते हैं तो इंशाअल्लाह इस मर्तबा के प्रदर्शन से, इस मर्तबा घेराव से बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल ही मामला सामने खुल करके आ जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव से मुलाकात करने, बात करने की हम वहां पे मांग रखेंगे, और जब तक कि ये मांग पूरी नहीं होगी डटे रहेंगे। यही हमारा लास्ट ऑप्शन और यही हमारा आखिरी फैसला है जो कि हमने लिया है। अब आप सब लोगों का मैं कमेंट चाहता हूं। मैं तो दोस्तों ये थे मुफ्ती हसन रज़ा अमजदी, जिन्होंने मीटिंग में क्या क्या बातें हुई सारी बातें आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। मुझे इस अपने चैनल का व्यूज़ देकर या लाइक्स देकर ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग इसमें ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो फिर हम कैसे शिक्षक बनेंगे। हमें वहाँ पे हजारों हजार की तादाद में संख्या दिखानी है, अपनी यूनिटी दिखानी है, तभी जाके हमारा मामला हल हो सकता है, सरकार हमारे बात को मान सकती है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू उम्मीदवारों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसमें हिस्सा ले पहुँचे पटना और उस प्रदर्शन को कामयाब बनाए और आपकी बहाली को यकीनी बनाने में आपका सहयोग और मदद कर सकें।